السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں حکمت کی بات، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے حصول رحمت کے 15 دروازے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو رحمت کا پہلا دروازہ دیکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ تو رحمت کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رحمت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم کب ہوگا؟ جب ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور رحمت کا دوسرا دروازہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحمت کس میں ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ رحمت کا تیسرا دروازہ قرآن مجید کو خاموشی سے سننا بھی رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ تو رحمت کس میں ہے؟ قرآن مجید کو خاموشی سے سننے میں رحمت ہے۔ رحمت کا چوتھا دروازہ نیک اعمال رحمت کا سبب ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ تو رحمت کس میں ہے؟ نیک اعمال کرنے میں رحمت ہے، نیک کام میں سبقت کرنے میں رحمت ہے۔ اچھا جی، رحمت کا پانچواں دروازہ استغفار۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو رحمت کب برستی ہے؟ جب بندہ استغفار کو پکڑ لے۔ رحمت کا چھٹا دروازہ اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کو یاد کرتی ہے، ذکر الہی میں رہتی ہے، اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کرتا ہے۔ رحمت کا ساتواں دروازہ مریض کی عیادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جنت کے باغوں میں چلتا ہے، یہاں تک کہ بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ رحمت کا آٹھواں دروازہ دوسروں پر رحم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔
رحمت کا نواں دروازہ، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ رحمت کا 10واں دروازہ، نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو، یعنی وضو قائم رہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو یا اپنے بڑوں کو اکثر کہتے ہیں کہ اچھا ذرا میرے لیے دعا کرنا، اچھا میں بہت پریشان ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، یا فلاں مشکل ہے پلیز عمرے پہ جا رہی ہو تو میرے لیے دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، دوسروں سے دعا کروانی چاہیے، لیکن کیا ہو کہ اگر فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، اور یہاں فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو نماز کے بعد بھی مصلی پر بیٹھا رہے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ سبحان اللہ۔ مصائب پر صبر کرنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو خوشخبری کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ رحمت کا 12واں دروازہ، لوگوں پر احسان کرنا۔ ان رحمت اللہ قریب، رحمت تو قریب ہے، نزدیک ہے۔ ان رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تو بس قریب ہی ہے، من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت کا 13واں دروازہ، مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ اب آپ کہیں گے ہم کہاں جنگ کے میدان میں جائیں گے اور کہاں لوگوں میں جو ہے وہ 2 جماعتوں میں ہم صلح صفائی کرائیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کے اپنے گھر میں بھی اکثر بھائی بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، اکثر 2 بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی فیملیز میں 2 خاندان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ صلح کروا دینی ہے، بجائے اس کے کہ مزید ماچس لگائیں اور آگ بھڑکائیں اور انجوائے کریں۔ صلح کی جانب رغبت کرنی چاہیے۔ فائدے کی بات کرنا، فالتو بات پر خاموشی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے بات کی تو فائدہ مند بات کی اور خاموش رہا تو سالم رہا۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خاموش رہنا آتا ہی نہیں ہے، ہم خاموش رہنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے دن سوشل میڈیا یوز کرتے رہتے ہیں، ہم فیس بک پر فالتو کمنٹ کرتے رہتے ہیں، ہم فیس بک پر فالتو پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں، ہم واٹس ایپ پر فالتو کمنٹ کرتے ہیں، ہم واٹس ایپ پر فالتو پوسٹ ڈالتے ہیں، فالتو ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور گھنٹوں کے گھنٹوں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا وقت ہے جو ضائع ہو رہا ہے فالتو باتوں میں۔ اور رحمت کا 15واں دروازہ، لین دین میں آسانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے، رحمت کی بات ہے، ایسا شخص رحمت میں آ جائے گا جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت
فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لازم ہے کہ انسان اپنے کسٹمر کے ساتھ نرمی سے کام لے۔ اسے کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ واپس بھی لے لے، بجائے اس کے کہ دکان کے اوپر یہ لکھ دے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں رکھے۔ الحمدللہ جی ساتھیوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نئے آنے والے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔